محمد القمہ سلمہ کو دعوت دیتا ہوں موصوف تشریف لائیں اور تقریر پیش کریں. محمد القمہ سلمہ کم آن دا اسٹیج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. رلاتی ہے تیری حالت اے مسلمان مجھ کو، رلاتی ہے تیری حالت اے مسلمان مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں. برادران ملت اور حاضرین مجلس، آج آپ ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں سنتے ہیں فلاں جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے، فلاں جگہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج دہشت گردوں نے اتنے لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا، اتنے لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی، اتنے املاک برباد ہو گئے، اور ان سارے جرائم کا مجرم اسلام اور اسلام کے نام لیوا کو قرار دیا جا رہا ہے. میں اس مختصر وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گرد کون ہے، پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے کون ہیں، روز زمین کے باشندوں کی نیند کس نے حرام کی، کہ اس کے موجب واقعات اسلام اور اسلام کے نام لیوا ہے. یاد رہے کہ کسی کی سوچی سمجھی سازش نہیں ہے دوستو، اور اسلام کے پروانوں، اسلامی تاریخ کے مطالعے کرنے والے جانتے ہیں اسلام نے ہمیشہ امن و شانتی کی دعوت دی ہے، سلو عشقی کی دعوت دی ہے، آپسی محبت و الفت کی دعوت دی ہے، اخوت و بھائی چارگی کی دعوت دی ہے، میل ملاپ اور خیر سگالی کی دعوت دی ہے، نصیحت و خیر خواہی کی دعوت دی ہے، ظلم و زیادتی سے روکا ہے، فتنہ فساد سے روکا ہے، حق طلبی اور حق ماننے سے روکا ہے، خامخواہ کے نزاعت سے روکا ہے. اسلام کے عدل و انصاف اور دعوت امن و شانتی کا اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے. قبل اسلام کے حالت سے واقف ہوں دوستو. 6 صدی عیسوی میں دنیا بڑی اضطرابی اور بے قراری کی حالت میں اپنے لمحات گزارا کر رہی تھی. ہر طرف فتنہ فساد پھیلا ہوا تھا، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے کو اپنے بڑائی کی دلیل سمجھی جاتی تھی، دوسروں کے حقوق کو دبانا قابل فخر کارنامہ سمجھا جاتا تھا. ایک بادشاہ کو دوسرے بادشاہ کے ملک میں داخل ہو کر خون خرابہ کرنا قابل قدر کارنامہ سمجھا جاتا تھا. ایک غریب العدا اور معذور لوگوں کو معاف تک نہیں کیا. شیرخوار بچے کو دیوار پہ زور سے مارا جاتا جس سے بچے کا بیٹا نکل کر باہر آ جاتا. کیسر و کسرا کی تاریخ کسے معلوم نہیں، روم و ایران کی ویرانی کسے یاد نہیں، بخت نصر کے قتل عام سے کون واقف نہیں، جنگ کلاب کی بے دردی سے کون آشنا نہیں. الغرض پوری دنیا میں فسادی فساد پھیلا ہوا تھا، چاہے روم ہو یا ایران، پاکستان ہو یا ہندوستان، یورپ ہو یا ایشیا، روئے زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں لوگ امن و شانتی کی زندگی بسر کر رہے ہو. اسی حالت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ایسے خطرناک اور تاریک ترین حالت میں اسلام کا ظہور ہوتا ہے اور اس مضطرب پریشان دنیا کو حقوق انسانی کا پیغام سناتا ہے، امن و شانتی کا پیغام سناتا ہے، سلو عشقی کا پیغام سناتا ہے. اسلام کہتا ہے صلح جنگ سے بہتر ہے، چاہے جھک کرو. صلح حدیبیہ کی تاریخ کسے یاد نہیں، مسلمانوں کو کس طرح اسنا سفر راستہ میں روکا گیا. قرآن کہتا ہے ناجائز کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، کسی کے املاک کو ہلاک کرنا جائز نہیں، کسی پر ظلم و زیادتی کرنا فساد اور دہشت گردی ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد اور دہشت گردی پسند نہیں کرتا. قرآن کریم کی ایک آیت امن کی دعوت دیتی ہے اور دہشت گردی سے روکتی ہے. اسی لوگوں کو انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.